اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جو تم سے لڑے اس سے لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، تمہارے لیے بہتر یہی راستہ ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ آج ہماری سورہ الصف کی آیہ مبارکہ نمبر 11 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیجیے، اس کی تفصیلی وضاحت کل میں نے کی۔ اس کے بعد اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اے لوگو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ، ایمان کامل اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایمان کے بارے میں یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا بڑھنا یا کم ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے درجے ہیں۔ ایمان تو ظاہر ہے جب کوئی اللہ پہ ایمان لے آیا، اس کو وحدہ لا شریک مان لیا اور اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیا، وہ صاحب ایمان تو ہو گیا، وہ مومن تو ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو بھی ان تقاضوں کے لیے اچھے عمل کرتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ اس کا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کامل لے کے آؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، یعنی اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ کی راہ میں جہاد، جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا ہے۔ یہ لفظ جہد سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ جہد، اس سے جہاد بنا ہے، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اور جہاد اب ایک لفظ خاص ہو چکا ہے، اللہ کی راہ میں چاہے جان دے کر کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں چاہے مال دے کے کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں چاہے تکالیف برداشت کر کے جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں علم تقسیم کر کے علم کے ذریعے جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں تحریر لکھ کر دین کی اشاعت کرنا، جسے علم بالجہاد بالقلم کہا جاتا ہے۔ چاہے فرمایا یہ تحریر کے ذریعے جہاد کرنا، اور چاہے تبلیغ کے راستے میں مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا، یہ جہاد ہے۔ تو گویا بڑی جو قسمیں جہاد کی ہیں وہ 3 ہیں، اس سے بھی بڑی 2 قسمیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے جہاد بالنفس، اور دوسرا ہے جہاد بالسیف۔ جہاد بالنفس یہ ہے کہ انسان کا جب نفس اور دل اور انسان کی سوچیں اور افکار جب برائی کی طرف مائل ہو، تو وہ اپنے نفس کو برائیوں سے روک کے اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے کے لیے محنت کرے اور کوشش کرے، تو اسے کہا جاتا ہے جہاد بالنفس۔ اور یہ وہ جہاد ہے جو ہر لمحہ جاری ہے، اس کے لیے کسی میدان جنگ میں نہیں جانا پڑتا۔ انسان چاہے اپنے گھر بستر پہ بھی ہے تو اس بستر پر بھی وہ اس جہاد میں مصروف عمل نظر آنا چاہیے، وہ اس جہاد میں لگا رہے کہ اپنے نفس کو، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرے، اپنے خیالات کو پاکیزہ کرے،
اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرے، اپنی خلوتوں کو پاک کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جہاد بالنفس ہے کہ نفس جب تنہائی میں برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے تو اسے روک دے، اس لیے کہ میرا رب اس کو ناپسند کرتا ہے، میرا رب جو ہے وہ سوچوں کو بھی جانتا ہے، وہ افکار کو بھی جانتا ہے، وہ تنہائی کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو برائی میں کے خیالات تنہائی میں آتے ہیں، نفس کو یہ سمجھانے کے لیے محنت کرے کہ نہیں، یہ بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے ان برے خیالات سے بھی منع کیا۔ تو یہ جہاد بالنفس ہے ایک قسم۔ دوسری جو بڑی قسم ہے وہ جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اتر آنا۔ اب تلوار، چونکہ اس وقت تلوار کے ساتھ جہاد ہوتا تھا، اب تو ظاہر ہے تلواروں والا وہ نظام نہیں رہا، تو اب اس کے تحت ترقی آ گئی، اس کی ایک نئی شکل آ گئی، لیکن ظاہر ہے نام تو وہی رہے گا، جہاد بالسیف والا۔ چاہے وہ ایٹم بم چلایا جائے، چاہے وہ راکٹ فائر کیا جائے، گولی فائر کی جائے، یا اس کے علاوہ کوئی لانچز جو ہیں وہ فائر کی جائیں، کوئی بھی ایروپلین کے ذریعے حملہ کیا جائے، کوئی بھی یہ جدید طریقہ ہو، تو یہ جہاد بالسیف میں آئے گا کہ ہتھیاروں کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا اور ان کے خلاف لڑنا، یہ دوسرا بڑا جہاد ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دوسرے جہاد کے بارے میں فرمایا، جب تک میری امت میں یہ جہاد باقی رہے گا، فرمایا مسلم قوم دنیا پر چھائی رہے گی، اور جب ان سے یہ جہاد بالسیف ختم ہو جائے گا، فرمایا یہ دنیا میں رسوا ہو جائے گی۔ آج یہ غور طلب بات بھی ہے کہ جہاد بالسیف جو ہم مسلمانوں کی پہچان ہے، اب اسے بھی مغرب کی زد میں اپنی تعریف کر کے اسے بھی اب دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب دہشت گردی سے ٹیررزم کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ آئیں اور جن پر جتنے چاہیں جناب راکٹ چلا دیں، فائر کر دیں، جتنے چاہیں جناب وہاں پر بم مار دیں، تو وہ کہتے ہیں جناب ہم امن قائم کرنے آئے ہیں۔ ہزاروں مسلمانوں کو مار کے، بے قصور اور معصوم بچوں کو مار کے اور عورتوں کو مار کے وہ امن کی بات کرتے ہیں، اور مسلمان اپنے تحفظ کے لیے بھی کچھ بات کرے تو وہ دہشت گرد ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کو سوچنی چاہیے یہ بات کہ آج پوری دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا بربریت اور ظلم کا بازار گرم ہے۔ ان کی عورتوں کی بے آبرو، سرے بازار ان کو بے آبرو کیا جاتا ہے، ان کے معصوم بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جو آتا ہے اس کو راستے میں مار دیا جاتا ہے، ان کو مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیا جاتا، مسجدیں ان کے لیے بند ہیں، وہ نماز جا کے آزادانہ طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، ان کی بچیاں اسلامی لباس نہیں پہن سکتے، حجاب نہیں لے سکتے۔ کالج یونیورسٹی میں کرناٹک میں ابھی تک یہی معاملہ چل رہا ہے، اور ان کی عدالت نے، بھارت کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی مسلم عورت جو ہے وہ حجاب نہیں پہن سکتے۔ سب دنیا کے سامنے ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اگر وہ کشمیری تنگ آ کر اپنے تحفظ میں اگر وہ غلیل بھی لے کے ایک پتھر بھی مارتا ہے تو دنیا کو دکھایا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ سوال کیا جائے گا ہمارے بڑوں سے جو اوپر بیٹھے ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک کے سربراہان ہیں، اور پھر اس ہندوستان کا ظالم بادشاہ جب مسلم ممالک میں عربینز میں جاتا ہے تو اسے جناب نوبل آف پیس، امن کا نوبل اسے پہنایا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی آپس میں یہ صورتحال ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا گیا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے،
جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، علم جیسا رزق کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ علم وہ قرآن میں آپ نے یہ آیت پڑھتے آ رہے ہیں، مسلسل سنتے آ رہے ہیں، بار بار ان کنتم تعلمون افلا تعلمون، یہ الفاظ بار بار آتے ہیں قرآن پاک میں، بار بار افلا تعلمون افلا تتفکرون، کہ کیا تم علم نہیں رکھتے، کیا تم جانتے نہیں ہو، کیا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ علم کے بارے میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، رسول نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم نور ہے، سبحان اللہ، علم نور ہے، سبحان اللہ، علم روشنی ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ آپ جہاں بیٹھ جائیں، صاحب علم شخص، یاد رکھیے گا، صاحب علم شخص جگہوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ صاحب علم جہاں بیٹھ جائے وہیں شمع نور وہ بکھیر دیتا، کیونکہ علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، ساری کائنات اور سارے لوگ علم کے محتاج ضرور ہیں، اس لیے اللہ بار بار قرآن میں یہ فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں صاحب علم ہونا چاہیے، ہمیں صاحب علم ہونا چاہیے، اور علوم میں جو سب سے بڑا علم ہے وہ قرآن پاک کا علم، جس کا آغاز بھی اللہ نے لفظ اقرا سے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی، قرآن کی پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی آیہ مبارکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ علم کے بارے میں جو یاد پڑتا ہے، وہ ایک میں تاریخ کی بک پڑھ رہا تھا، جب یہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وہاں پر بیرا شریف میں، کہ ماشاءاللہ بہت بڑی درسگاہ ہے، آپ نے یہ نظام شروع کیا تدریس کا، تعلیم کا، درس نظامی آپ نے شروع کروایا وہاں پہ، تو انگریزوں نے پابندی لگوا دی کہ جناب یہ تو نیا انہوں نے کام شروع کر دیا، یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جناب، تدریس کرتے ہیں اور یہ مولوی بنا رہے ہیں، تو انہوں نے مدرسہ بین کر دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو وہاں دریائے چناب جو ہے وہ قریب ہی بہتا ہے، تو بالکل میرا دریا چناب کے قریب پڑتا ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے تو دریا کے کنارے ایک بڑا درخت تھا برگد کا، آپ نے وہاں پر برگد کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا، وہ لوگ اور زیادہ ہو گئے۔ پہلے تو چار دیواری تھی، اسپیشل ایڈمیشن ہوتا تھا، وہ آتے تھے، آپ نے فرمایا جس نے آنا ہے آ جائے، بغیر ایڈمیشن کے بھی آ جائے۔ وہاں اگر 100 یا 200 بندہ تھا، وہاں ہزاروں کی تعداد آ گئی، اور آپ نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ اور آپ نے پہلا جملہ جب شروع کیا، آپ نے فرمایا صاحب علم کسی دیوار کا، کسی مدرسے مسجد کا، جگہ کا وہ پابند نہیں ہوتا، اور نہ اس کا محتاج ہوتا ہے، وہ برگد کے نیچے، درخت کے نیچے، دریا کے کنارے بھی بیٹھ جائے، وہاں بھی اللہ رونق لگا دیتا ہے۔ اس کے صرف 9 دن بعد، یہ تاریخ کا حصہ ہے، 9 دن بعد انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا، انہوں نے کہا اس کو 4 دیواری کے اندر ہی رہنے دو، باہر جائے گا تو یہ تو اور زیادہ پھیل جائے گا۔ تو اس لیے علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے یہ دولت ہی حاصل کی، علم کی دولت دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کی گواہی قرآن میں ہے والذین اوتوا العلم درجات، جس کو اللہ علم دیتا ہے اس کو بڑے درجوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صاحب علم بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔